فیصلہ آ چکا ہے، واضح ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف اب بلے کے نشان پر انتخاب نہیں لڑ سکتی ہے۔ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح سے تحریک انصاف نے اس کیس کو ڈیفینڈ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ جو انٹرا پارٹی کا سارا پروسیس ہے یا الیکشن کمیشن کے اندر آپ ایک پارٹی کو انلسٹ کرواتے ہیں یا اس کا کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں، اس کے اندر لا کی بڑی واضح پروویژن ہے جو سیکشن 200 سے لے کے 215 تک ہے، اور اس کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی پہ یہ لیگل آبلیگیشن ہے کہ جب وہ اپنی پارٹی کو رجسٹر کروائے، اپنا ایک الیکشن کروائے، اور اگر وہ 5 سال پورے ہو جائیں یا اس 5 سال کے اندر دوبارہ جو الیکشن کرائے، اور یہ مینڈیٹری ہے اس چیز کے اندر، اگر کوئی نہیں کرواتا تو اس کا ایک سیریس لیگل کانسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی پارٹی رجسٹر کرواتے ہیں آپ، تو آپ کو ایک الیکشن سمبل ملتا ہے، اور اگر آپ کو وہ الیکشن سمبل جو ہے نہ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ کی پارٹی جو ہے وہ کینسلیشن تو اس کی نہیں آئے گی رجسٹریٹ، لیکن وہ ایز اے پارٹی پولیٹیکل پروسیس کے اندر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اب یہ جو کانٹروورسی چل رہی تھی 2022 سے چل رہی تھی، کئی شو کاز نوٹسز آئے، اور اس کے اندر بھی جو تھا وہ کئی دفعہ پروسیڈنگز کے اندر سمل سالٹ والا بات آیا، کبھی پی ٹی آئی اس چیز کو مانتی تھی، کبھی اس چیز کو ڈینائی کرتی تھی، اور یہ معاملہ اس وقت سٹارٹ ہوا جب فارمر پرائم منسٹر ایز اے سٹنگ پرائم منسٹر پاکستان کے اندر ایز اے پرائم منسٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ اب یہ معاملہ چلتے چلاتے جب 2023 کے اندر آیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں سرٹن ڈائریکشنز دیں کہ آپ 20 دن کے اندر اپنا الیکشن کروائیں جو آپ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق لکھا ہوا ہے۔ اب انہوں نے ایک پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا، اور فرسٹ ویک آف دسمبر کے اندر جب انہوں نے کروایا اور جمع کروایا تو اس کے اوپر بہت سارے لیگل آبجیکشنز آئے۔ اب اس کے اندر 2 سیکشنز بڑے امپورٹنٹ ہے۔ ایک سیکشن 208 ہے کہ جو انٹرا پارٹی کو الیکشن کو ڈیل کرتا ہے کہ آپ کو الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ کروانے چاہیے اور پورا میکانزم آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور دوسرا 209 ہے کہ جس کے اندر آپ ایز اے پارٹی ہیڈ کے طور پہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جو اس کیس میں بھی نہیں آیا، اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کے سارے پروسیس کو دے کے سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور اگر وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ انٹائٹل ہوتے ہیں کہ جو آپ کا الیکشن پروسیس ہے آپ الیکشن سمبل کو ریٹین کیا جائے 215 اور رول 158 الیکشن رولز ہے۔ اب اس کے اندر جو انٹرسٹنگ چیز یہ آئی ہے کہ جب یہ دوبارہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر گیا ہے تو سرٹن ایریاز کے اندر پی ٹی آئی نے کنفرنٹ کرنے کی بجائے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے۔ انہوں نے ایک کہا کہ ہاں کچھ پروسیس کے اندر لیپسز آئے ہیں، چونکہ آپ کا ٹائم بڑا تھوڑا تھا تو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا، اور میجر جو چیز آئی وہ آئی تھی چیف الیکشن کمشنر جو ان کا اپنا لگانا تھا، اس کے اپوائنٹمنٹ پروسیس کے اوپر بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جسٹیفائی نہیں کر سکی۔ اب اس پروسیس کے اندر جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پروسیس میں لکوناز بھی ہوں، آپ کا ایڈمیشن بھی آئے، اور ایک کانٹروورسی 1.5-2 سال سے چل رہی ہو اور وہ بھی آپ فالو نہ کرے، تو اس کا پھر سیریس لیگل ریپرکشنز آنے تھے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اپنے فیصلے کے اندر کہے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو وہ الیکشن میں اب حصہ نہیں لے سکتے چونکہ ان کا الیکشن سمبل نہیں ہے، لیکن اگر اس سے پہلے وہ اس معاملے کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس جو آرڈر آیا اس کے اندر جو ساری چیزیں ہیں اسے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ irregularities ہیں، اور ایڈمیشن اگر ہائی کورٹ کے اندر نہیں کرتے تو پھر بات بنے گی، لیکن اگر یہی اسٹریٹجی جو ہے وہ اگر ان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہائی کورٹ میں رہی تو بڑا مشکل کام ہے کہ ہائی کورٹ اس فیصلے کو انڈو کرے، اور جنرلی ریگولیٹر کے جتنی آرڈر ہے ہائی کورٹ دوبارہ اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہے گا کہ آپ ان چیزوں دوبارہ فیصلہ کریں۔ تو اس کا سارے کانٹیکسٹ کے اندر جو پولیٹیکل پروسیس ہونے جا رہا ہے الیکشن کا، اس کے لیے پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا لیگل سیٹ بیک ہے۔ حافظ صاحب ایک ٹیکنیکل نقطہ سمجھائیے گا، جب پارٹی سے نشان چھنتا ہے تو آپشنز کیا ہوتی ہیں؟ کیا آٹومیٹکلی جو امیدوار ہوتے ہیں وہ آزاد طور پر نشان لے سکتے ہیں، یا پھر پارٹی کو کوئی دوسرا نشان لینے کا موقع بھی دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، جو ایک تو یہ ہے کہ جب آپ ایز اے پارٹی رجسٹر ہوتے ہیں تو جو آپ کا الیکشن سمبل ہوتا ہے نہ آپ کا وہ کوئی لے سکتا ہے اور نہ اس کے ہوتے ہوئے آپ دوسرا کو سمبل لے سکتے ہیں۔ ایک اس کا یہ ایسپیکٹ ہے۔ دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو کھڑا کرتے ہیں تو وہ پورے ملک کے اندر ایک ہی نشان پہ کھڑا ہوتا ہے کہ لاہور میں بھی وہی بلے کا نشان ہوگا یا کراچی میں بھی وہی ہوگا اور آگے جا کے بلوچستان یا کے پی کے اندر آئے گا۔ لیکن اگر آپ نشان اس پارٹی کا نہیں ہے تو اس کا نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کی یونیفارمٹی پورے ملک کے اندر نہیں ہے، اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لڑ کے آئے گا تو وہ ایز اے انڈیپینڈنٹ آئے گا، اور اس کے اوپر جو لیگل آبلیگیشنز ہوں گی کہ اگر وہ اسمبلی کے اندر جا کے ڈیفیکشن نہ کرے جو ہماری آرٹیکل 63A کے اندر ہے، وہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ تو اگر کوئی شخص آئے گا تو ایز اے انڈیپینڈنٹ جیت کے آئے گا، اور انڈیپینڈنٹ جیت کے آئے گا
تو اس کے پاس بہت سارے آپشنز ہوں گے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے اور اپنی اس پارٹی کا اس لیے نام نہیں استعمال کر سکتے کہ جتنی دیر تک یہ پارٹی دوبارہ اس سچویشن کے اندر نہیں آئے گی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، اس کے امبریلا کے نیچے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر کوئی الیکشن جیت کے بھی آتا ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ جو ہے، تو وہ یہ آپشن ہوگا کہ وہ کسی ایک پارٹی کو جوائن کرے، اس کو اس بنیاد پر ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا کہ انڈائریکٹلی ہم نے اس کی سپورٹ کی اور یہ جیت گیا اور اب ہماری پارٹی کی انسٹرکشنز کو وائلیٹ کر کے یا کسی جگہ ووٹ ڈال رہا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر یا آپ کے لیڈر آف دا ہاؤس کے اندر یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر یا بجٹ کے اندر، تو وہ ساری جو لیگل کمپلیکیشن آتی ہیں آرٹیکل 63 کے اندر کسی کو ڈیفیکٹ کرنے کے لیے، وہ ان ساری چیزوں سے نکل جاتا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، ای سی پی کے فیصلے اور انٹرا پارٹی کیس کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا، اس تمام پروسیس میں آپ کو قانونی لوپ ہولز کیا نظر آئے؟ دیکھیں، سب سے بڑا تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک معاملہ 2022 سے چل رہا تھا تو اس کو ایٹ ارلیسٹ کرنا چاہیے تھا۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اتنا کبھی بھی نہیں چلا، اور جنرلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈیموکریسی تو ہے کوئی نہیں ہے، اور نامینیشنز ہی ہوتی ہیں، لیکن نامینیشن اس طرح کا پروسیس کر لیتی ہیں کہ جس کے اندر سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر کے ایک سرٹیفکیٹ لے لیتی ہے، اور یہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے۔ جو 1976 کا ایکٹ تھا 2017 کے اندر ریپیٹ کہ پہلی دفعہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ انٹرا پارٹی کی بنیاد کے اوپر اسے الیکشن سمبل جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ اب دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ بار بار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آپ جا رہے تھے تو وہاں کے اوپر لیگل سمر دینا چاہیے تھا۔ کبھی آپ کہتے تھے کہ ہم اس کیس کو کرتے ہیں، ہم ٹھیک ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہے، کبھی یہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارے اندر پرابلم ہے، ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نومبر کے اندر فیصلہ آیا اور انہوں نے 20 دن کہا ہے جس کو انہوں نے الیکشن کروائے ہیں، اور دوبارہ معاملہ جب گیا ہے کئی پٹیشنز آئی ہیں، تو وہاں پہ بھی جا کے پی ٹی آئی کا کلیئر کٹ سٹینس نہیں تھا۔ ان کا پولیٹیکل سٹینس یہ تھا کہ جی سارے اسی طرح کرتے ہیں، ہمیں بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے، لیکن جو لا کے لیکوناز تھے اوپر مثلا الیکشن کمشنر جو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کے اندر ٹائم نہیں ملا تھا، ہم یہ بھی کر سکے، ہم اس وجہ سے نہیں کر سکے۔ تو جب آپ کسی اتھارٹی کے سامنے ایز ریگولیٹر کے سامنے، اور آپ کا ویسے بھی 1-1.5-2 سال سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے، تو پھر اس کے اندر پھر آپ کو اور لیگلی کانشیس اور کوشش ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے کہ اگر ہم جنرل الیکشن کے اندر ہونا چاہیے۔ احسان صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ غلطیاں تحریک انصاف کے قانونی ماہرین کی جانب سے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا اعتراف بھی ان کی جانب سے کیا گیا ہے، لیگل کینوس میں آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی راستہ ہے آئندہ کوئی ایسی دلیل سامنے رکھیں جس کی بنا پر یہ نشان ان کے لیے دوبارہ بحال ہو؟ دیکھیں، پہلی دفعہ جس میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ 1976 کا ریپرزنٹیشن آف دا پیپل ایکٹ تھا، اس کے اندر بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اور 2017 کا جو آیا اس کے اندر بھی یہ پہلا اس طرح کا کیس آیا ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرتے ہیں انڈر کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن، تو وہاں کے اوپر جا کے اس آرڈر کے وہ لیکوناز بتائیں گے، اس پروسیس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن ہائی کورٹ دوبارہ پھر انہیں ریمانڈ کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجے گا۔ کبھی بھی اس طرح نہیں آیا کہ ایک اتھارٹی جو کسی کے ویسٹ کرتی ہو ہائی کورٹ اس کو خود ایزیوم کر لے۔ تو یہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے کہ ہائی کورٹ کے اندر جا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو کس طرح چیلنج کرتے ہیں، یا اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لے کے جاتے ہیں کہ جی ہمیں وہ ٹائم بینگ کر دیں، ہمیں الاؤ کریں، باقی چیزیں ہم پوری کریں گے۔ لیکن لیگلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو سیکشن 208، 209 اور تیسرا امپورٹنٹ سیکشن ہے، آپ نے اپنے فنڈز کے ریسورسز بتانے ہوتے ہیں، اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہو، آپ ان کی وائلیشن کریں یا اس پروسیس کو مکمل نہ کریں، تو 215 کے اندر آپ کو الیکشن سمبل جو ہے نہیں مل سکتا، اور اگر 208، 209 اور 210 کی ریکوائرمنٹ ایگزسٹ کرتی ہوں تو ہائی کورٹ بھی جو ہے اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا کہ ان چیزوں کو بائی پاس کرتے ہیں کہ نہیں اب آپ جو ہے الیکشن سمبل لڑیں اور الیکشن لڑیں، چونکہ اگلا مسئلہ یہ آئے گا کہ آپ کا وہ سارا جو سسٹم تھا وہ تو ڈسٹرب ہو گیا کہ اب آپ کا جو پارٹی چیئرمین تھا وہ بھی نہیں رہا، آپ نے جس کو ٹکٹ دینے تھے، یعنی کہ جب جنرل سیکرٹری یا آپ کا پارٹی کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کے نام ایک لیٹر لکھتا ہے کہ جی یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے، اس کو آپ بلے کا نشان دیں یا کوئی بھی اور نشان دیں، تو جب آپ کا وہ پروسیس ہی ایگزسٹ نہیں کرے گا ڈیزگنیشن والا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تو بات چھوڑے، جب آپ کے پاس لیگل کمپیٹنس ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے جو ہے وہ الیکشن سمبل جو ہے مانگے گے۔ تو یہ بڑا ایک سیریس لیگل کمپلیکیشن جو آئی ہیں۔
اگر اس کو بہت پہلے ٹائملی ایڈریس کر لیا جاتا اور پتا ہوتا کہ ہم اس الیکشن پروسیس کے اندر جا رہے ہیں. اور اب دیکھیں کہ ایون یہ ہے کہ اس سے پہلے پنجاب کے الیکشن پہ بھی بات چلی تھی, کے پی کے بھی چلی تھی. اگر اس وقت بھی یہ پروسیس اسی طرح چل رہا ہوتا تو اس وقت بھی بلے کا نشان کسی کو نہیں ملا تھا. تو اس کے اندر لیگل اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے تھی کہ ایٹ ارلیسٹ منیمم ٹائم کے اندر ان سارے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے اور اپنے آپ کو جو ہے لیگلی سیو کیا جائے, تاکہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ بالکل سیدھا گراؤنڈ نہ ملے تو اس ملک کے اندر الیکشن میں حصہ لیں اور یہ لیگلی اور ٹیکنیکلی اس پروسیس سے باہر ہو جائے.